ارے بچوں السلام علیکم، میں ٹیچر شیخ بشیر گورنمنٹ یو پی ایس میر اینڈ خان پتی سے آج آپ کی خدمت میں 8th کلاس کی سائنس لے کر حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، یہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 ہے اور اس کا نام ہے کول اینڈ پیٹرولیم۔ آؤ بچوں، اپنی کتاب کا پیج نمبر 14 نکال کر اپنے سامنے رکھو۔ تو بچوں، اس میں ہمیں پڑھنا ہے نیچرل ریسورسز کیا ہوتے ہیں۔ کول اینڈ پیٹرولیم کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں بچوں نیچرل ریسورسز کیا ہوتے ہیں۔ تو بچوں نیچرل ریسورسز کیا ہوتے ہیں؟ ایسے ریسورس جو ہمیں نیچر سے آبٹین کیے جاتے ہیں، جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ویلفیئر کے لیے بنائے ہیں اور جن کو ہم قدرتی وسائل کہتے ہیں، انہی کو انگریزی میں نیچرل ریسورسز کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ اپنی موبائل فون کی سکرین پر دیکھیں، وہاں میں نے لکھا ہے دا ریسورسز دیٹ آر obtained فرام نیچر آر کالڈ نیچرل ریسورسز۔ فار ایگزامپل آئر تو ہم نیچر سے obtain کرتے، آئر مین میڈ نہیں ہے، نیچرل ریسورس ہے۔ اسی طرح واٹر ہے، یہ بھی ہم نیچر سے obtain کرتے ہیں۔ سوائل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے اور ہمارے ویلفیئر کے لیے ہے۔ اس طرح بچوں کول ہے، پیٹرولیم ہے اور نیچرل گیس ہے۔ تو یہ سارے جو میں نے یہ یہاں لسٹ بنائی ہے، یہ سارے نیچرل ریسورسز کا کہلاتے ہیں۔ تو بچوں اب ہم ان کی کلاسیفیکیشن پڑھیں گے، لیکن یہاں کلاسیفیکیشن کے لیے ہمارے پاس کرائیٹیریا ہے کہ ان کی اویلیبلٹی کیسی۔ آن دا بیسس آف اویلیبلٹی آف نیچرل ریسورسز they are classified into 2 subclasses. Number 1 is inexhaustible natural resources and number 2 is exhaustible نیچرل ریسورسز۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے بچوں ان ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز کیا ہوتے ہیں۔ تو بچوں یہ قدرت کے بنائے ہوئے ایسے ریسورسز ہیں جن کو ہم یوز کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی اویلیبلٹی ایسی اللہ نے رکھی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ سن لائٹ یوز کرتے ہو، پلانٹس بھی سن لائٹ یوز کرتے ہیں، پلانٹس اپنا فوڈ سن لائٹ کی مدد سے بناتے ہیں، ہم بھی سن لائٹ یوز کرتے ہیں، اینیملز بھی سن لائٹ یوز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ریسورس اتنے بنائے ہیں، ان کی اویلیبلٹی اتنی ہے کہ یہ ایگزاسٹ نہیں ہوتے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے سن لائٹ آج یوز کی تو کل انتظار کرنا ہے، کل پھر دوبارہ وہ رینیو ہو جائے گی تو پھر یوز کریں گے، نہیں۔ یہ سن لائٹ ایسا ریسورس ہے جس کی اویلیبلٹی نیچر میں اتنی ہے کہ یہ ایگزاسٹ نہیں ہوتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا ہے بچوں۔ اسی طرح بچوں دوسری اگزامپل آپ دیکھو، آئر ہے۔ فار ایگزامپل ہم آکسیجن جو ہے وہ ہم انہیل کرتے ہیں، وہ ہم پیتے ہیں۔ اگر آکسیجن نہ ہو آئر نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آئر کو اینیملز بھی یوز کرتے ہیں اور پلانٹس بھی یوز کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اپنا فوڈ بنانے کے لیے، لیکن نیچر میں اس کی اتنی اویلیبلٹی ہے بچوں کہ یہ ایگزاسٹ نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ آئر ختم ہوگی اب رینیو ہو جائے گی تو پھر کل سانس لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسے ریسورس بچوں جن کی اویلیبلٹی نیچر میں اتنی ہے کہ ان کو ہم کنٹینیوسلی یوز کر رہے ہیں اور وہ ایگزاسٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو بچوں ایسے ریسورسز کو ان ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز کہا جاتا ہے۔ تو بچوں سیکنڈ کلاس جو ہے اس کی دوسری کلاس جو ہے نیچرل ریسورسز کی، دیٹ از ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز۔ یہ بھی بچوں نیچرل ریسورس ہیں، لیکن فرسٹ کلاس کا یہ اپوزٹ ہے۔ اوپر والے 2 ریسورس جو میں نے اگزامپل میں لکھے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں، ان کی اویلیبلٹی اتنی ہے نیچر میں، ختم نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ریسورس فار ایگزامپل فارسٹس ہیں، آپ کے جنگلات ہیں، تو آپ ان کو یوز کر رہے ہو، کاٹ کے لکڑی لا رہے ہو، مکان بنا رہے ہو، تو اے ٹائم ول کم یہ فارسٹس جو ہیں یہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی وائلڈ لائف ہے بچوں، وائلڈ لائف میں آپ کے وائلڈ پلانٹس آتے ہیں اور وائلڈ اینیملز آتے ہیں، تو بچوں یہ بھی ایگزاسٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم میڈیسنل پلانٹس جو ہیں وہ وائلڈ پلانٹس ہیں، تو ہم جنگل سے جب وہ لاتے ہیں ان کی میڈیسن وغیرہ بناتے ہیں، تو اے ٹائم ول کم
کہ دیٹ دیز میڈیسنل پلانٹس جو ہیں دے ول گیٹ ایگزاسٹڈ. اسی طرح منرلز ہیں بچوں، کول ہے، پیٹرولیم ہے اور نیچرل گیس ہے. تو یہ جو ہیں ایسے ریسورس ہیں جن کی اویلیبلٹی نیچر میں لمیٹڈ ہے اور اے ٹائم ول کم کہ یہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. تو بچوں اب ہم ڈائریکٹ میں آپ کو آپ کے مین ٹاپک کول پہ لے آتا ہوں. تو بچوں کول کیا ہے؟ اردو میں کوئلہ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جسٹ لائک اے بلیک اسٹون یہ ہوتا ہے. تو اٹ از این ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورس. تو پہلی بات آپ کو کول کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ یہ ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورس ہے. تو بچوں پھر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کول جو ہے اس کے یوزز کیا ہیں. ایک یوز ہے کہ یوزڈ ایز فیول، جس طرح لکڑی کو آپ ایز فیول، کوکنگ گیس کو آپ ایز فیول استعمال کرتے ہو، تو کوئلہ جو ہے یہ بھی ایز فیول استعمال ہوتا ہے. تو پہلے آئی تو اتنا استعمال اس کا نہیں ہے. اب نمبر 2 پہ آپ دیکھو گے کہ ریلوے انجنز میں بھی یہ استعمال ہوتا تھا ٹو پروڈیوس سٹیم. یہ سٹیم پروڈیوس کرتا تھا، اس سے ریلوے انجنز جو تھے وہ ریل گاڑی کو چلاتے تھے. لیکن آج یہ بہت کم اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب تیسرا یوز ہے بچوں کہ یوزڈ ان تھرمل پاور پلانٹس ٹو پروڈیوس الیکٹرسٹی. بچوں جو الیکٹرسٹی آج استعمال کر رہے ہیں ہم نا، یہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی ہے بچوں. لیکن ایسے پاور پلانٹس بھی ہیں جن میں کوئلہ جلا کے الیکٹرسٹی پروڈیوس، کوئلے کا یوز کر کے ایز فیول الیکٹرسٹی پروڈیوس ہوتی ہے. تو بچوں اس کو تھرمل الیکٹرسٹی کہتے ہیں. تو یہ تھے بچوں اس کے یوزز. اب بچوں میں آپ کو بتاؤں سٹوری آف کول. آپ اپنی بک کے پیج نمبر 15 پہ جائیں گے، وہاں لکھا ہے سٹوری آف کول. تو بچوں وہاں لکھا ہے کہ ملینز آف ایئرس ایگو کیا ہوا. یہ فارسٹس تھے یا ویٹ ایریاز تھے، اس میں جو پلانٹس تھے ڈیو ٹو نیچرل کلیمٹیز لائک فلڈنگ یا ارتھ کویکس، یہ فارسٹس جو تھے، یہ پلانٹس جو تھے یہ زمین کے نیچے دب گئے، اوپر ان کے اوپر سوائل آ گئی. پھر وہاں ڈیو ٹو ہائی پریشر، وہ زمین کے نیچے کیا ہوا، ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے یہ ڈیڈ پلانٹس جو گاٹ بریڈ ہوئے تھے، جو دفن ہو گئے تھے زمین کے نیچے، دیٹ گاٹ کنورٹڈ انٹو کول، ان کا کوئلہ بن گیا. تو بچوں چونکہ سلو پروسیس تھی کنورشن آف ڈیڈ پلانٹس انٹو کول، تو اس سلو پروسیس کو جس پروسیس کی مدد سے یہ چینج ہو گئے پلانٹس انٹو کول، اس پروسیس کو بچوں کاربونائزیشن کہتے ہیں. تو بچوں کیونکہ یہ پلانٹس کی کنورشن ہو گئی ہے انٹو کول، لہٰذا کول کو بچوں فاسل فیولز بھی کہا جاتا ہے. آج کے لیے کافی اتنا ہی، کل پھر ملوں گا. السلام علیکم.